बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान का 9/11 9 मई क्या हुआ, लोगों की दौड़ लग गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बड़ी कार्रवाई हो गई है। एक बड़ी गिरफ्तारी पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की फौज का दुश्मन पाकिस्तान से बाहर गिरफ्तार हुआ है और बहुत से लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं, गिरफ्तारियों से, कानूनी कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं। ये सब कौन लोग हैं? और पाकिस्तान में भी जो खामोश मुजाहिदीन हैं, कुछ ज़्यादा ही खामोश हो गए हैं। वो किस चीज़ के मुजाहिदीन थे और कैसे खामोश हो गए? और बड़े बड़े नाम, कभी टेलीविज़न पे, कभी अपने वीलॉग्स में, और वो सारी चीज़ें थी, सब ऐसे बैठ गए हैं। पता ना इस तरह से कैसे बैठते हैं? जी 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 वही। और लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस को खुला पैगाम मिल गया है और बड़ा वाजे, ओपन, लाउड पैगाम मिला है। चीफ जस्टिस के जो है दामाद, अब या यूँ कहें कि दामाद आला जो हैं, वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई कल हुई है इस्लामाबाद में, जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद अली अफजल शाही, जो सूबाई वज़ीर भी रह चुके हैं पीटीआई के दौर में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो कल इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो गए हैं। अच्छा, ये एक बड़ी गिरफ्तारी थी क्योंकि उनके खिलाफ केसेस तो मौजूद थे, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि चीफ जस्टिस साहब की वजह से उन पर हाथ नहीं डाला जाएगा। और चूँकि ज़ाहिर है हुकूमत के भी बहुत सारे केसेस थे जो अदालतों में चल रहे थे, तो हमारे यहाँ तो चूँकि मामला ही गिव एंड टेक हो रहा होता ना, कानून, आइन, रूल्स, रेगुलेशंस, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बैंक नहीं करते लोग। यहाँ तो अपनी अपनी धौंस, धांधली, ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे जो जिसका दिल करे हो जाता है। तो ये कल हुकूमत ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अली अफजल शाही गिरफ्तार हुए हैं, उनकी वीडियोस मौजूद है, वो सारा कुछ दिखाया जा रहा था। वो अदालत में आए थे, एक केस में उनकी ज़मानत भी हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारे केसेस हैं। इमरान खान साहब के साथ मिलकर तोड़ फोड़, हंगामा आराई, लोगों को तशद्दुद पर उकसाना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन केसेस में से एक केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगरचे उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया है, उन्होंने तरदीद कर दिया। उनका कहना है कि हमने नहीं गिरफ्तार किया। अब बिल्कुल मुमकिन है इस्लामाबाद पुलिस की इस तरदीद को इस हद तक माना जा सकता है कि इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार ना किया हो, लेकिन आप देखिएगा कि ये बड़ा अहम इशू है क्योंकि वो चीफ जस्टिस के दामाद हैं। तो कल का दिन तो गुजर गया, आज अदालत भी इस हवाले से कोई ना कोई एक्शन लेगी। तो हुकूमत को बताना होगा कि वो कहाँ हैं, किसके पास हैं, किस जगह है, और प्रॉपर तरीके से गिरफ्तार करके केस चलाया जा सकता है। जैसे परवेज़ इलाही साहब हम सबके सामने मौजूद हैं। परवेज़ इलाही साहब के भी तो बड़े ताल्लुकात हैं ना जजेस से। वो आपको पता है ना, वो ट्रकों की बातें होती थी, और ट्रक भी मैं तो समझता था कोई करोड़ रुपए या इस तरह से कुछ होगा, करोड़ 10 करोड़ पे। वो आज एक साहब बता रहे थे जिनका वास्ता पड़ जाता है ये अंडरवर्ल्ड और इस तरह के बदमाश लोगों से भी, उनका लीगल वास्ता है। तो वो बता रहे थे कि ये 1 बिलियन को कहते हैं, 1 अरब रुपए को। मैं तो सुन के वैसे ही अरब, मतलब मैं तो अरब ममालिक में पहुंच जाता हूँ ऐसी बातें सुन के ना। मतलब 1 अरब रुपए, बहरहाल हमारे बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी बड़ी बड़ी बातें, ज़्यादा छोटे लोग तो नहीं थे जो ट्रकों की बातें कर रहे थे। तो अली अफजल शाही साहब अब हो गए हैं गिरफ्तार। आज का दिन बड़ा अहम होगा अदालत के हवाले से। अदालत इस पर क्या एक्शन लेती है? हुकूमत को बुलाते हैं, आईजी को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा, वज़ीर दाखिला से पूछा जाएगा कहाँ है, उसको लाएं, निकालें, सामने लाएं, और फिर वो केसेस भी होंगे। ये सारी चीज़ें आज के दिन में ही हमारे सामने हो रही होंगी। लेकिन इससे भी बड़ी अहम खबर यह है कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं 9/11, पोस्ट 9/11 स्पेशली, जैसे दुनिया 9/11 के बाद बदली थी ना, तो हमारा 9 मई जो है वो हमारा 9/11 है। तो पोस्ट 9/11 जो शरपसंदों की और तोड़ फोड़ करने वाले और सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले, उनकी जहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, वहीं हुकूमत ने पाकिस्तान से बाहर भी जो है कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक बड़ा नाम, बड़ा इन द सेंस, वो कहते हैं ना बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश में खुद बदनाम होने वाले आदिल राजा ने बड़ी शोहरत कमाई पिछले कुछ अर्सा में, और उनका क्लेम ये था कि उनके खामोश मुजाहिदीन उनके साथ हैं, मतलब फ़ौज के अंदर से उनको खबरें मिल रही होती थी, तो उसकी बेस पर वो चल रहे थे। तो कल दोपहर के बाद आई थिंक उनका फिर ट्विटर अकाउंट भी खामोश रहा है, और फिर शाम में कल रात तक खबरें आनी शुरू हुई कि वो गिरफ्तार हो गए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस लंदन ने उन्हें गिरफ्तार किया है, डेफेमेशन केस है। वैसे तो मुख्तलिफ इतलात आ रही थी जिसमें यह था कि इंसाइटिंग वायलेंस का केस भी है उनके खिलाफ, उसमें गिरफ्तार किया गया है।
تو حکومت نے یہاں پر تو ان کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا جس میں عادل راجہ اکیلے نہیں تھے. عادل راجہ کے ساتھ شاہین صہبائی ہیں, وقار میں حیدر مہدی ہیں اور وجاہت اس خان بھی ہیں. ان 4 لوگوں کے خلاف تو ابھی تازہ ترین مقدمہ درج ہوا ہے. لیکن ہمارے جو عادل راجہ ہیں ان کے خلاف تو اس سے پہلے سے ایک کیس بریگیڈیئر راشد نے کیا ہوا ہے اور وہ کیس وہاں پر موجود تھا. اس کیس میں بھی ڈیفیمیشن کا بھی معاملہ ہے اور یہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کا بھی ہے. اس حوالے سے ان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے. تو بڑی کنفرم رپورٹس یہ تھیں کل رات تک کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. اچھا, انہی کے کچھ دوست جب وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے بھی چل رہا تھا کہ نہیں وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں, وہ چھپ گئے ہیں, وہ محفوظ جگہ پہ چلے گئے ہیں اور اب اپنی جیو فینسنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں. بھائی اگر آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے اور آپ کو کوئی گرفتاری کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جیو فینسنگ سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے, پھر چھپنے کی کیا ضرورت ہے. جب ان کے دوست یہ کہیں گے کہ وہ چھپ رہے ہیں یا وہ جیو فینسنگ سے ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع ہو چکی ہے. وہاں کی پولیس, خان صاحب اور ان کے دوستوں کا کم از کم ان پر تو یقین ہوگا. چلے ہماری پولیس پر انہیں اعتبار نہیں ہے کہ یہ بغیر وارنٹ کے پکڑ لیتے ہیں. ویسے خان صاحب کے گھر تو وارنٹ لے کر بھی جائیں تو کوٹی پڑتی ہے پولیس کو بھی, لیکن لنڈن میں, انگلینڈ میں ایسا پاسبل نہیں ہے. تو اگر وہ انگلینڈ میں گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں. اس سے پہلے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس سسپینڈ ہونا شروع ہو گئے تھے. یقیناً وہ بھی کچھ ٹھوس شواہد کی بنا پر ہی ہوتے ہیں, اس کے بغیر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو رن کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ ایسے ہی کسی شکایت پر, عام شکایت پر نہیں بند کر دیتے, کسی کو اکاؤنٹ جو ہے بند نہیں کر رہے ہوتے, اور وہ ٹیمپرری وارننگ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے ان کے خلاف جو شواہد پیش کیے ہیں, جو کیس بنایا ہے, وہ اتنا مضبوط تھا کہ ان کے اکاؤنٹ سسپینڈ ہو رہے تھے اور فائنلی وہ خود اٹھائے گئے ہیں. تو اب جن کی جان پر بن رہی ہے وہ ہے شاہین صہبائی, وہ ہیں حیدر مہدی اور وہ ہے وجاہت اس خان, جو ابھی کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایکٹنگ کر کے دکھا رہے تھے رو کر. یہ وہی وجاہت اس خان ہیں جو باتھ رومز میں بیٹھے ہوتے تھے, کموڈ پر بیٹھے ہیں, باتھ ٹب میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چیک کر رہے ہیں ٹوٹیاں کہ وہ ہیں سونے کی ہیں, ٹیپس جو ہیں. تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے والے وجاہت اس خان, المعروف وجاہت اس خان جو ایک ایکٹر ہیں, وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے. تو ان سب لوگوں کے خلاف اب کارروائی ہونے جا رہی ہے. ویسے تو تقریباً 500 لوگوں کی لسٹ بنی ہے اوورسیز کی جن کے خلاف ایکشن ہونا ہے, جن میں سے سٹارٹ بھی ہو گئے ہیں. ایک صاحب کی روتے ہوئے ویڈیو آئی تھی 2 دن پہلے کہ میرا پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ وہ بلاک کر دیا گیا ہے, رینیو نہیں کیا جا رہا. تو بھائی آپ نے اگر پاکستان آنا ہے, آئیں, موسٹ ویلکم, آپ آ جائیں, آ کے قانون کو فیس کریں. آپ پاکستانی آئیڈینٹی استعمال کر کے پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کریں, پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کریں, پاکستان کی حکومت کو گالیاں دیں, پاکستان کے فوجی اداروں اور فوجی افسروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کریں, تو پھر آپ نے کہیں نہ کہیں تو پھنستا ہے نا. حکومت نے کوئی تو ایکشن لینا ہے. تو وہ ایکشن کی باری اب آ چکی ہے. یہ جو بڑی بڑی گرفتاریاں شروع ہوئی ہیں, فائنلی اگلے چند دنوں میں بڑی گرفتاری یعنی عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی گرفتاری بتوقع ہے. تو اس سے پہلے یہ اس قسم کی چیزیں ہمیں نظر آئیں گی. یہ چھوٹے اور بڑے دونوں یہ ایپیسوڈز ہمارے نظر آئیں گے. لیکن عادل راجہ صاحب جو شور مچاتے تھے خاموش مجاہدین کی مدد حاصل ہونے کا, کہ ان کو ساری خبریں خاموش مجاہدین دیتے ہیں, فوج کے اندر سے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, وہ خاموش مجاہدین کچھ زیادہ ہی خاموش ہو گئے ہیں. ویسے تو 9 مئی کے بعد کوئی 100+ میں خاموش مجاہدین جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ تو نہیں بلکہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. پرابلی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, وہ اریسٹ ہو چکے ہوئے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ تو ایک پراپر وہ جو تھا پلانڈ ایک ناکام کو تھا. تو عادل راجہ صاحب اس کا ایک حصہ ہیں. وہ وہاں بیٹھ کر اور یہاں سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کر کے یہ ساری چیز کا, اس ڈرامے کا, اس بڑے ڈرامے کا حصہ ہے وہ. تو ان کو تو اگر پکڑے گئے ہیں تو اچھی بات ہے کہ وہ بھی قانون کو فیس کریں. اور ویسے جو زیادہ شور مچانے والے خاموش مجاہدین تھے, چونکہ مجاہدین تھے اس لیے خاموش میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں, وہ بڑا شور مچا رہے ہوتے تھے. بڑے بڑے نام ہیں, جنرل امجد شعیب صاحب ہیں, جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, جنرل اعجاز ایوان صاحب, بریگیڈیئر حارث صاحب اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب. یہ سب لوگ جو ہیں میڈیا پر اور سوشل میڈیا پہ اچھا بھلا پروپیگنڈا کرنے میں لگے ہوئے تھے. لیکن پھر 9 مئی کے بعد انہیں تھوڑا سا نا سمجھ آ گئی ہے. مطلب امجد شعیب صاحب کی تو 9 مئی کے بعد کوئی ویڈیو ہی نہیں آئی ہے.
وہ روز ایک ویلاگ کرنے والے بندے تھے اور 9 مئی کے بعد خاموش ہو گئے ہیں. آخری ان کا 9 مئی کو آیا تھا, ظاہر ہے وہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے کی ریکارڈنگ تھی تو وہ چل گیا تھا, اس کے بعد نہیں آیا. اچھا وہ پتہ نہیں یہ خاموش مجاہدین جو ہیں وہ خاموش ہو گئے ہیں یا خاموش کر دیے گئے ہیں یا انہیں سمجھا دیا گیا ہے, کیونکہ بڑا کلیئر کٹ میسج تھا کہ اگر آپ نے انسینٹیوز لینے ہیں, مطلب آپ اس فوج سے, اس حکومت سے فائدہ اٹھائیں, ان سے پیسے لیں, پینشنز لیں, علاج کرائیں, بچوں کو تعلیم دلوائیں, کلبز کو استعمال کریں, سبسڈیز کو استعمال کریں, یہ سارا کچھ کریں اور انہی کو گالیاں دیں, مشکل ہو جاتا نا پھر. اس طرح سے تو قابل قبول نہیں ہوتی چیزیں. ہاں آپ پھر اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر لیں, آپ کہیں جناب میں سب سے الگ ہوں, پھر اس کو تنقید کریں آ کے کھڑے ہو کے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں غائب ہو گئے ہیں یا خاموش ہیں, یا جب بات کرتے ہیں تو ان کی ٹون چینج ہو گئی ہے. وہ تو ویسے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کا ہمارے یہاں بڑا کامن سا استعمال ہوتی ہے ٹرم, تو پتہ نہیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا ویسے تو ہارڈ ویئر بھی اپڈیٹ ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کے, ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا ان چیزوں کی حمایت نہیں کی جا سکتی, ان کو اچھا نہیں سمجھا جا سکتا, لیکن کچھ لوگوں نے نا اخیر ہی کر دی تھی, وہ ہر قسم کی حدود سے باہر نکلتے جا رہے تھے. مطلب اظہار رائے کی آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ اور بغیر کسی ثبوت کے دوسروں پر شدید قسم کے خوفناک قسم کے الزامات لگائیں اور انہیں ابیوز کریں, ابیوسو لینگویج استعمال کریں. تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ جو لوگ کر رہے تھے ان سب کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. اب وہ سرکاری ملازم ہیں, وہ فوج کے لوگ ہیں حاضر سروس یا ریٹائرڈ, وہ ججوں کے رشتہ دار ہیں, جو بھی ہیں سب کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. ویسے تو ججوں کی بھی باری آ سکتی ہے الٹیمیٹلی, جب چیزیں اپنے لمٹس میں نہیں رہیں گی, لوگ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام نہیں کریں گے, ان سے باہر نکلیں گے, لوگوں کو انڈیو فیور دیں گے یا انڈیو غلط چلیں گے, تو پھر ان سب کو بھگتنا ہوگا. تو یہ 9 مئی کے بعد کے واقعات کا جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں وہ بھگتیں گے, اور جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں ان سب کو بچنا چاہیے. ان کے خلاف حکومت کو خیال کرنا ہے کہ کوئی معصوم, کوئی ایسا شخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو, جس کا کوئی جرم نہ ہو, وہ ایسے کیسز میں نہ پھنس جائے. ان کو بچا کر اور باقی سب کو کریں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق جو بھرپور کارروائی ہو سکتی ہے وہ کریں, تاکہ آئندہ سے ہم ایسے کسی سانے کا دوبارہ شکار نہ ہوں. شکریہ.